بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پل پل صورتحال رہی ہے بدل۔ پاکستان تحریک انصاف کو آج اپنے دو صدور سے ہاتھ دھونا پڑا ہے ان دا سینس کہ انہوں نے پارٹیاں تو نہیں چھوڑی، لیکن ایک گرفتار ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر، مرکزی صدر جناب پرویز الہی صاحب آج ہو گئے گرفتار، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پرویز خٹک صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر تھے، اور بہت ہی یعنی ان کا وزن تھا، سیاسی وزن ان کا ٹھیک ٹھاک تھا کئی حوالوں سے، وہ کس حوالے سے آگے بات بھی کریں گے۔ وہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک بڑی مختلف قسم کی، اب میں اس کو پریس کانفرنس کہوں تو نہیں، پریس تو نہیں تھا، کچھ مائک ہیں میڈیا کے، لیکن اس میڈیا ٹاک جو بھی کہہ لیں، رپورٹر ہمارے بتاتے ہیں ایمبیسی روڈ پہ واقعی ایک گھر میں کی اپنے، تو جناب وہاں پر انہوں نے اسد قیصر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب نے کوئی میرے خیال ہے 53 سیکنڈ کی انہوں نے بات کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے صدر ہیں پرویز خٹک صاحب نے اب سے کچھ لمحات قبل پہلے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی اور جو بھی ہوا، ہم کوئی بھی اس ملک میں سے خوش نہیں ہے، اور نہ ہم خوش ہیں، اور ایسی حرکت اللہ نہ کرے کہ پھر اس ملک میں ہوں، اور میں اس کو دوبارہ کنڈیم کرتا ہوں۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ سیاسی ماحول اس ملک پہ اس وقت بہت خراب ہے، اور اس ماحول میں میرے لیے چلنا بڑا مشکل ہے، تو میں نے اپنے دوستوں سے رائے لی ہے، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت میں پارٹی کا عہدہ چھوڑتا ہوں صدارت، اور باقی دوستوں اور پارٹی ورکر سے صلاح مشورہ کر کے آئندہ کا لائن کروں گا۔ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے ٹی وی میں وہ صحیح نہیں ہے، ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ وہ آئے ہیں، یہ بات کی ہے، عہدہ چھوڑ رہا ہوں، جو قیاس آرائیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہے، میں پارٹی کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ ساتھ اسد قیصر بھی بیٹھے ہیں، اسد قیصر صاحب نے کچھ کہا نہیں ہے لیکن موجود ہیں وہاں پر، تو اب ان کا بھی اعلان یہی سمجھا جائے یا کیا نہیں معلوم۔ اسد قیصر صاحب سے تھوڑے دنوں پہلے ہم نے جو آخری بات کی، میڈیا انٹریکشن جو ہمارا جو ہوا، اس میں اسد قیصر صاحب نے یہ کہا تھا۔ آپ پر کسی نے کبھی کوئی یعنی پچھلے دنوں میں کوئی دباؤ ڈالا ہے کہ بھائی پارٹی وارٹی چھوڑیں، کوئی پریس کانفرنس کھڑکائیں؟ نہیں، مجھے کسی نے فون بھی نہیں کیا، نہ کوئی یہ جرات کر سکتا ہے۔ میں نے بھی زندگی کے 27 سال اس پارٹی کو دیے ہیں، تو میرا عمران خان کا آپس میں چودھری دامن کا ساتھ ہے، وہ میرا بڑا بھائی ہے، اور میرے اس کے ساتھ ایک زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، تو کوئی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا مجھے فون کرنے کا، کسی کی جرت نہیں ہے مجھے فون کرے۔ میرا عمران خان کا 27 سال کا ساتھ ہے، وہ میرا بڑا بھائی ہے، میرا ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ کہا اسد قیصر صاحب نے آج سے 10 دن پہلے۔ ابھی نہیں معلوم ان کا اعلان کیا ہے کیا نہیں۔ پرویز الہی گرفتار، پرویز خٹک چھوڑ گئے، فواد چودھری اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں یہ کہنے کے بعد کہ میں نے اس سیاست سے بریک لے لیا ہے، -1 فارمولے کی افواہیں۔ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان میں، خبریں کیا ہیں اسلام آباد میں؟ دو انتہائی مایانہ صحافی اس حوالے سے ہمارے ساتھ خبریں اور تجزیے شیئر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ ایئر وائے نیوز کا فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جناب کاشف عباسی صاحب، سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ جناب حامد میر صاحب موجود ہیں، دونوں کا سر بہت بہت شکریہ۔ کاشف صاحب اسٹارٹنگ فرام یو، کیا میں اگر یہ کہوں تو ٹھیک ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا جانا یوں بہت اہم ہے کہ ایک تو ہے نا شیریں مداری صاحبہ چھوڑ گئی، دھچکا ہے، اتنی قریبی ساتھی چھوڑ گئی خان صاحب کی، لیکن ظاہر ہے اپنا پرسنل ووٹ بینک نہیں ہے، اپنا حلقہ نہیں ہے، سیم گوز فار مینی ادر پیپل، لیکن پرویز خٹک صاحب کا جانا، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے پارٹی چھوڑی، لیکن ظاہر ہم سب جانتے ہیں کیا ان کا یہ جانا بہت زیادہ اہم اس لیے ہے کہ ایک تو ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس میں تگڑے ہیں ہی، بلکہ وہ باقاعدہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اپنا باقاعدہ پورا ایک دھڑا بنا لیں تحریک انصاف سے ہٹ کے۔ اس اعتبار سے کے پی کے کی الیکٹورل پالیٹکس میں بھی پی ٹی آئی کو یہ والی پریس کانفرنس 53 سیکنڈ کی ایک بڑا جھٹکا دے سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو تو اب دھچکوں کی عادت ہو جانی چاہیے، کیونکہ ان کو روز کے دھچکے لگ رہے ہیں، ظاہر ہے جو حالات چل رہے ہیں۔ میری ان سب سے پچھلے چند دنوں میں روز ہی تقریباً گفتگو کسی نہ کسی سے ہوتی رہی ہے۔ اٹس اے سرپرائز جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ سرپرائز میں اس لیے کہوں گا کہ ایک چیز جو میں بار بار سن رہا تھا کہ جی ہم کام نہیں کریں گے، ہمارا سوسائٹل پریشر، ہمارے حالات جو ہیں، جو ہمارا صوبے کے حالات ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ وہ الفاظ اگر میں آپ کو کسی ٹائم بتاؤں گا بعد میں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، بٹ ایک چیز یونانیمس تھی کہ، اور ابھی بھی آپ دیکھیں آج تک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ خیبر پختونخوا سے کوئی تحریک انصاف کو چھوڑ کے نہیں گیا، بالکل ایسے ہی
یہ بڑا سرپرائز ہے. دھڑے جہاں تک ہے نا, دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ یعنی خان صاحب کو بھی یقین ہوگا کہ وہ نہیں جا رہے, تبھی مذاکراتی کمیٹی میں نامزد کر دیا تھا نا. اب میرا خیال ہے یہ تو یقین خان صاحب کو ہے کہ ایک دن سارے چلے جائیں گے. اچھا, مجھے لگتا ہے ان کو اس بات کا وہ احساس تو ہوگا کہیں نہ کہیں کہ جتنا پریشر یہ ہے وہ سارے چلے جائیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے سرپرائز فار ہم دیٹ وے. سرپرائز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو میرے پاس جو ساری انفارمیشن تھی آفٹر ٹاکنگ ٹو لاٹ آف دیز پیپل جو خیبر پختونخوا سے ہیں کہ یہ تحریک انصاف پارٹی تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. الیکٹورل پالیٹکس دیکھیں, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں, جو لوگ نہیں بھی چھوڑنا چاہ رہے چھوڑ رہے ہیں, سو یہ سسٹین بڑا مشکل ہے کرنا پارٹی کے اندر اس وقت لوگوں کا رہنا. سو اب اس میں پرویز خٹک صاحب کا شاید کوئی زیادہ ہاتھ نہ ہو, ویسے ہی اگر ہوگا تو لوگ چھوڑ دیں. حامد صاحب یہ سوال آپ سے بھی, چونکہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے کی پیش رفت ہے اور بڑی پیش رفت ہے, تو وہی سوال ایگزیکٹلی کہ پرویز خٹک صاحب کا جانا اس لحاظ سے زیادہ مختلف اور زیادہ نقصان دہ ہے کہ اپنے کانسٹیٹوئنسی میں بھی ایک اپنا ووٹ رکھتے ہیں اور کے پی کے کی بہت سارے ایم این اے ایم پی ایس کو ساتھ ملا کے الگ دھڑا الیکٹیبلز کا بنانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ پرویز خٹک صاحب اگر تحریک انصاف چھوڑتے ہیں, ابھی تو انہوں نے صرف عہدے سے استعفیٰ دیا, لیکن اگر وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے. وہ ماضی میں کئی دفعہ مختلف پارٹیاں چھوڑ چکے ہیں. البتہ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ خود مجھے بار بار یہ کہہ چکے ہیں پچھلے 3-4 دن میں کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا. ابھی ہم نے شارٹ چلایا امیر صاحب 22 مئی کا, انہوں نے ہمارے پروگرام میں آن ایئر آن ریکارڈ کہا کسی کی جرت نہیں ہے مجھے فون کرے, کسی کی ہمت نہیں مجھے بات کرے, میرا 27 سال پرانا دوست ہے عمران خان, بڑا بھائی ہے, میں نہیں چھوڑوں گا. جی بہرحال دیکھیں 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں میں سوچ نہیں سکتا کہ یہ عمران خان کو چھوڑیں گے. وہ 3 آدمی کے پی کے میں جو ہیں وہ ایک اسد قیصر صاحب ہیں, ایک شاہ فرمان ہیں اور ایک شوکت یوسفزئی ہیں. کیونکہ 1996-97 میں جب عمران خان صاحب نے تحریک انصاف بنائی تھی تو مجھے آج تک یاد ہے کہ پی ٹی آئی کی کے پی کے میں صرف 3 آدمی تھے اور یہ وہ 3 آدمی تھے. اور ایک دفعہ نوشہرہ پریس کلب میں بڑی مشکل سے عمران خان صاحب نے اپنے لیے میٹ دی پریس ارینج کروایا تھا. پشاور پریس کلب نے ریفیوز کر دیا, مردان پریس کلب نے ریفیوز کر دیا, تو آخر میں پھر نوشہرہ پریس کلب والے مان گئے. تو وہاں پہ جو یہ 3 آدمی تھے صرف ان کے ساتھ, اور یہ جو اسد قیصر صاحب ہیں یہ اس وقت ایک اسکول چلاتے تھے, یہ اسکول کے بچوں کو لے کے آئے تھے کرسیاں بھرنے کے لیے. اچھا. اور میں عمران خان کے ساتھ اسلام آباد سے گیا تھا. تو اب سے مجھے جو ہے نا یہ پتا ہے کہ یہ 3 آدمی جو ہیں وہ شروع سے ہی اسد عمران قیصر خان کے صاحب آج ساتھ ہیں. ساتھ بیٹھے ہیں میر صاحب خٹک صاحب کے, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی وہ میں نے بھی دیکھا ہے. ہاں, تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں نے بھی دیکھا ہے لیکن اسد قیصر صاحب نے پریس کانفرنس نہیں کی جی, اور اس میں انہوں نے کوئی لفظ بولا نہیں ہے اور وہ تیزی کے ساتھ نکل گئے وہاں سے. جی ہاں, جی ہاں, اور جیسا کہ آپ نے خود بھی نوٹس کیا کہ پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے اور پرویز خٹک صاحب نے بمشکل 1 منٹ کی بات کی ہے, 53 سیکنڈ. تو اگر پرویز خٹک تو چھوڑتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی چما نہیں ہوگا. لیکن اسد قیصر اور شاہ فرمان اور شوکت یوسفزئی یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ میرا, اب ہو سکتا ہے میں بھی غلط ثابت ہو جاؤں, میرا خیال تھا کہ یہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ان میں سے شاید 1-2 چھوڑ دیں. اور شوکت یوسفزئی صاحب جو ہیں ان کو تو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے, نامعلوم افراد نے ان پہ حملہ بھی کیا ہے 3-4 دن پہلے. تو لیکن اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, وہ اور بھی کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. وہ یہ درست کہتے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ تم پارٹی چھوڑ دو, لیکن لگتا یہ ہے کہ آج اس جرت کا مظاہرہ کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اگر انہوں نے پریس کانفرنس نہیں بھی کی تو موقع واردات پہ وہ نظر آ گئے ہیں, تو ان کی پریزنس جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اب ان کو کوئی نہ کوئی جواب تو دینا چاہیے. اور اس کا مطلب پھر شاید پھر یہ بھی ہوا کہ اگر آپ پرویز خٹک صاحب چلیں گے تو اور بھی لوگ جائیں کے پی کے سے. آپ نے 2-3 کے نام لیے کہ شاید وہ نہیں جائیں گے. کاشف صاحب, یہ دوسری طرف یہ فواد چودھری صاحب والی ڈیولپمنٹ, تو اس کو آپ کہیں میچور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک ایسا اسٹیج آ جائے. محمود مولوی کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہماری بات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے, اور وہ خود نہیں بتا رہے کیا بات ہوئی ہے,
لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے, جس میں خلاصہ یہی ہے نا کہ بھائی آپ کچھ کریں, کوئی ہل جل کریں, ورنہ تو ایک پارٹی کہیں کی نہیں رہے گی. تو مائنس عمران فارمولا ہے وہ کہ خان صاحب سائڈ پہ اور پرویز شاہ محمود صاحب آگے ہیں. آپ کو ایسی کوئی موو میچیور ہوتی نظر آتی ہے ایم کیو ایم ٹائپ کے, جس میں ایم کیو ایم ہے اور الطاف حسین نہیں ہے, پی ٹی آئی ہے اور عمران خان نہیں ہے, عمران خان صاحب والنٹیرلی ایسا کریں یا عمران خان صاحب ایسا کر دیا جائے شاہ محمود صاحب اور فواد صاحب کی طرف سے این ایکسٹرا, یہ آپ کے خیال میں یہ نہیں ہونے والا؟ ایک چیز ایڈ کر دوں, ابھی جو پرویز خٹک صاحب نے ابھی عہدہ چھوڑا اپنا, جی میں یہ جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ آپس میں بڑے کلوز رابطے میں ہیں جو خیبر پختونخوا سے تحریک انصاف کے لوگ ہیں, اور اگر میں یہ کہوں کہ جتنوں سے بھی بات ہوئی ہے ان کی زبان تقریباً یہ جو ایک جیسی ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی آئی ایم شور اسی میں ہوں گے کہ وہ یہ پرویز خٹک صاحب کے جانے سے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ سب کا ایک کنسنسس تھا, سب لوگ ایک ایشو کے یا اس ایشو کے اوپر ان کا ویو ایک جیسا تھا پارٹی نہ چھوڑنے کے بارے میں. میر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ پارٹی انہوں نے ماضی میں بھی چھوڑی ہے, لیکن اس دفعہ کم از کم ویوز یہ تھے کہ پارٹی نہیں چھوڑنی. اب پرویز خٹک صاحب کے جانے سے پہلا یہ دیکھنا کہ یہ ڈومینو افیکٹ تو نہیں ہوگا باقی لوگوں پر. یس, ہو وڈ سے کہ اف ہی کانٹ اسٹینڈ ہاؤ کین وی, یعنی اگر وہ نہیں کھڑے ہو سکے تو ہم کیسے کھڑے ہوں گے. یہ لیٹس سی کہ اگلے چند دنوں میں یہ بات سامنے آئے گی. اس کا امکان ویسے لگتا ہے نا آپ کو, آپ کا تجزیہ کیا ہے, اس کا امکان بڑھ گیا نا آج ویسے؟ دیکھیں میں اگین آئی ایم سیئنگ کہ بیکاز آئی ایم ان ٹچ ود دیز گائز, موسٹ آف دیز گائز, مجھے بار بار ایک ہی چیز بتائی گئی یا امپریشن ملا یا کہا گیا کہ پارٹی نہیں چھوڑنی, ہمارا کلچر اس کو الاؤ نہیں کرتا. میں اب آپ کو اگر جملے بتاؤں کہ وہ کس قسم کے جملے فیملیز کی طرف سے ان کو کہے گئے ہیں جو انہوں نے مجھے بتائے ہیں, تو وہ ایک فیملی بھی پریشر یہی ہے اور لوکل حلقے کا کلچر کا پریشر ہے کہ آپ نے پارٹی نہیں چھوڑنی. لیکن آپ پرویز خٹک صاحب کا دیکھیں, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ he is now in the same boat as Asad Umar, لیکن none of them is now in touch with Asad صاحب, بھی اب in touch نہیں ہے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ. بلکہ کاشف صاحب میں اپنے اگلے بلکہ سوری یہ فواد صاحب والی بات ہے بعد میں آتے ہیں, یہ اچھا ہے ذرا پہلے آپ نے بات کر دی, اس کی تو تشریح کریں موجودہ حالات میں, ہوتا ہے نا شعر کی تشریح کریں. پارٹی سیاست چھوڑ رہا ہوں سمجھ میں آگے بات, پارٹی چھوڑنا سمجھ میں آگے بات, پارٹی کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں پارٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں, یا دوسرا ایگزامپل سامنے آیا نا اسد عمر کے بعد, اس کا کیا مطلب ہے موجودہ حالات میں, اس کو کیسے پڑھا جائے؟ اٹ از ایز گڈ ایز لیونگ دا پارٹی, صرف کہہ نہیں رہے, یا اس کا مطلب کچھ اور ہے آپ کے خیال میں کہ عہدہ چھوڑ رہا ہوں پارٹی نہیں چھوڑا؟ یہ پہلے آپ بتائیں پھر میر صاحب بتائیے گا. جی کاشف صاحب. دیکھیں میں ابھی اس کی ترجمہ اور تشریح کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بھی ممکن ہے کہ آج کے دن میں وہ کہیں کہ یار اس سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا, یہ بھی ایک طریقہ دیکھنے کا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اسد عمر نے بھی کیا تھا, میں بھی یہ کر دیتا ہوں, اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جب گفتگو ہوئی ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر میں پارٹی میں نہیں رہوں گا تو میں باقیوں سے کیسے بات کر سکتا ہوں, اگر ان کیس یہ کہا گیا کہ آپ اپنا گروپ بنائیں, خیبر پختونخوا میں بنائیں, تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہا گیا کہ اف آئی لیو دا پارٹی دین آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن, میں اس پوزیشن میں نہیں رہتا کہ میں لیٹ سے جس طرح آپ نے کہا -1 کے لیے عمران خان صاحب سے بات کر سکوں, یا شاہ محمود قریشی وہ اسد وغیرہ وغیرہ, وہ جو بھی عمران خان صاحب کو جا کے ایک ریالٹی چیک دیں کہ حالات کیا ہیں, پریشرز کیا ہیں, کس حد تک پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس پہ کاشف بھائی پلیز اگر رکیں, میں چاہتا ہوں یہی سوال میں میر صاحب سے پوچھوں کہ ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا تھوڑی دیر پہلے ہی, تو میر صاحب آپ بھی ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی لیڈر یہ کہہ رہا ہے, دوسرے لیڈر نے کہا ہے کہ عہدہ چھوڑا ہوں پارٹی نہیں چھوڑا, تو کیا مطلب ہے اس کا, یہ کس طرح ڈفرینٹ ہے باقی پریس کانفرنس سے, اگر ہے ڈفرینٹ تو؟ اس کا مطلب یہ ہے, سیدھا مطلب یہ ہے کہ میں صرف عہدہ چھوڑ رہا ہوں, پارٹی نہیں چھوڑ رہا, کیونکہ میں نے آنے والے وقت میں مائنس عمران خان جو پی ٹی آئی ہے اس میں دوبارہ عہدہ لینا ہے. اس کا سیدھا مطلب اس کی آسان الفاظ میں تشریح یہ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی جو ہے نا وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اب میں ہر کسی کا نام لے کے تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن جو پچھلے 3-4 دن سے مختلف لوگ جو ہیں ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور جو بات چیت ہو رہی ہے, اصل میں یہ جو بہت سے لوگ جو ہے نا جو 3-4 دن پہلے تک ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی صورت میں پارٹی نہیں چھوڑیں گے, ہماری لاش تو نکل سکتی ہے لیکن ہمارے اندر سے پی ٹی آئی نہیں نکل سکتی. اب ان کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ان کو کچھ ایویڈنس دکھائی جا رہی ہے کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں آپ کا یہ کردار تھا, یہ واٹس ایپ گروپ ہے آپ کی پارٹی کا, اس میں یہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے, اس میں آپ نے یہ میسج دیا ہوا ہے, اس میں یہ میسج دیا ہوا ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں ان سے ان کا جو ایک مبینہ جو ان کا جو جرم جو بھی ہے اللیجڈلی کرائم,
اس کے مطابق بات کی جا رہی ہے. جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جی اس کا کردار زیادہ ہے، اس سے تو زیادہ بات نہیں کی جا رہی. جس کے بارے میں یہ ہے کہ جی یہ صرف مظاہرے کی بات کر رہا تھا، پرامن طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرو، اس کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے. اور اس میں پرویز خٹک صاحب جو ہیں یہ ان لوگوں میں شامل ہیں، اسد عمر صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ایویڈنس نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ایویڈنس نہیں ہے. تو اس لیے فواد چودھری صاحب نے تو کہا تھا میں نے پالیٹکس چھوڑ دیا، لیکن اب دوبارہ وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. لیکن اسد عمر اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جہانگیر ترین کے ساتھ مل کے تو پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کریں. تو اس میں اب اگر آج پرویز خٹک صاحب جہانگیر ترین اپنی نئی پارٹی نہیں بنائیں گے کیا؟ نہیں، وہ بہت سے آپشنز پہ کام کر رہے ہیں. اگر تو پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کا کافی پرانا تعلق ہے، اور ریسنٹ پاسٹ میں بھی ان کا کافی تعلق رہا ہے، تو ان کا ابھی بھی آپس میں رابطہ ہے. لیکن جو اسد کیسر صاحب ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے اتنے قریب نہیں ہیں. اچھا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ موقع واردات پہ موجود تو تھے، دیکھے تو گئے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور فوراً پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے نکل گئے، کیمروں سے بچ کے نکلنے کی کوشش کی انہوں نے. تو لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی وہ کوئی راستہ تلاش کریں گے کہ چلیں وہ پالیٹکس میں ان ایکٹیو ہو جائیں، لیکن وہ کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے کہ یہ لگے کہ انہوں نے بھی مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑ دیا. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پارٹی کا عہدہ چھوڑ رہا ہے پارٹی نہیں چھوڑ رہا. صحیح ہے، یہ آپ نے سمجھا دیا. اب کاشف صاحب یہ جو دو سینیریوز میں بتا رہا ہوں، آپ بتائیں ان دونوں کی پاسبلٹی آپ کو زیادہ لگتی ہے کم لگتی ہے کہ عمران خان صاحب یا تو والنٹریلی کہیں کہ یار اب پریکٹیکل بات یہ کہ یا تو اب پارٹی ختم ہو جانی ہے، یا پھر یہ کہ یار اب مجھ سے معاملہ ہو گیا ہے بڑا پرسنل، میرے ساتھ معاملہ ہو گیا خراب، میں ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں، چلو یار شاہ محمود تم لیڈ لو یا ایکس وائی زیڈ تم لیڈ لو، تم بات کرو، پارٹی جائے الیکشن میں نہیں وزیر اعظم کا امیدوار میں نہیں. یا خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہی قریشی صاحب پلس مائنس یہ سب کر کے یہ کام کر دیں، جیسے ایم کیو ایم کا ہوا کہ جی پارٹی لیڈر کو سائڈ پہ کرے. ان دو سینیریوز کی آپ کو پاسبلٹی لگتی ہے؟ آپ کے خیال میں یہ بہت ہی لیس لائکلی ہے یہ دونوں سینیریوز؟ پہلے والا سینیریو میں کیا ہونا جی کہ جی خان صاحب خود کہیں کہ یار یہ میرا اب یہ یعنی اگر میں اب رہا اس میں لیڈ کرتا رہا تو پارٹی ختم ہو جائے گی. میرے خیال میں تو میں دونوں ممکن نہیں ہے. دونوں ممکن نہیں. اچھا اوکے. میرے خیال میں یہ دونوں نہیں ہو سکتے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب پیچھے ہٹ کے یہ نہیں کہیں گے کوئی اور پارٹی سنبھال لیں، اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی بھی پارٹی ٹیک اوور کر سکتا ہے انلیس عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے، ان کو نائل کر دیا جائے، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. وہ تو آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کو لیڈ کریں گے. لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے کوئی کو اور ایک جیسا میر صاحب وہ موقع واردات کا لفظ بار بار استعمال کریں کہ واردات ادھر ڈلے اور اس طرح کا کچھ ہو، مجھے یہ دونوں صورتیں نظر نہیں آ رہی. دیکھیں یہ ایک آرگومنٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک چیز پہلی طے کر لیں کہ کتنا انفلوئنس ہو سکتا ہے جہانگیر ترین کا پنجاب کی پالیٹکس میں. اگر پنجاب کی بات ہے یا خیبر پختونخوا کی پالیٹکس، سینٹر نارتھ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہی ہیز زیرو انفلوئنس. ٹھیک، کلوز ٹو نن. اگر میں یہ کہوں کیا انفلوئنس ہے ان کا؟ یہ پارٹی کے ٹکٹوں پہ لوگ جیتتے ہیں. یہاں پر لوگ جہازوں پر یا دھڑوں کے اوپر نہیں جیتتے. ساؤتھ پنجاب جہاں سے وہ ہیں، جہاں پہ ان کی تعلق داری ہوگی، وہاں پر زیادہ لوگ دھڑوں سے جیتتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اوور پلیڈ ہینڈ ہے نا جہانگیر ترین صاحب کا، اس میں لوگ شاید چلے تو جائیں کیونکہ ان کے پاس آپشن نہ چھوڑا جائے کہ نہیں جی آپ نے جانے جانا ہے، تو مے بھی وہ آخر میں کہیں ٹھیک ہے یار اب اور کوئی نہیں کر، اتنا پریشر ہم چلے جاتے ہیں. لیکن کیا وہ خوش دلی سے جائیں گے، کھلے دل سے جائیں گے، خوش جائیں گے؟ نہیں، وہ بڑی مشکل سے جائیں گے اگر یہ فیصلہ کریں گے. اور وہ فیصلہ اس لیے کریں گے کہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا فیصلہ کرنے کا اختیار بچا نہیں ہوگا. سو عمران خان صاحب کو انلیس نائل کر دیں ان کی پارٹی کوئی نہیں لے گا، وہ کسی کو دیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نائل نہیں ہے اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی ان کی پارٹی لے سکتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی دوسرا، میرا نہیں خیال ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل آپشنز بھی ٹیبل پہ رکھے گئے ہیں وہ پولیٹیکل آپشنز بھی بڑے لمیٹڈ ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ جو سینٹر اور نارتھ پنجاب کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں، انہوں نے نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، ترین صاحب کے ٹکٹ پہ جیتیں گے ان کے خلاف. تو دیٹ آلسو دے نو. اوکے صحیح ہے. اچھا اب یہ میر صاحب پیپلز پارٹی کا تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا فار آبویس ریزنز، آف کورس آپ جانتے ہی ہیں پیپلز پارٹی سینٹر نارتھ. پیپلز پارٹی پنجاب نہیں جائے گی ابھی آپ کے خیال میں؟
साउथ पंजाब, ये सी साउथ पंजाब इज डिफरेंट, ठीक है, साउथ पंजाब इज डिफरेंट, मीर नॉर्थ साहब- सेंटर की बात। हाँ ठीक। अच्छा मीर साहब, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर बात कर लें तो फाउल प्ले के अलावा, फाउल प्ले करके कुछ कर दें तो वो तो एक बात ही है, मैं भी उसको माइनस कर रहा हूँ, क्या एक लम्हे को सोचें कि ये नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या इलेक्शन तक ऐसा हो कि मंजरनामा बन जाएगा कि खान साहब के लिए मुश्किलात हो जाएं? ज़ाहिर पॉपुलैरिटी की बेवा भी है उनके साथ है, लेकिन वो इतना कि ये भाई जनाब पंजाब के कुछ हिस्सों से इलेक्टेबल उनसे अलग हो गया, इंटीरियर सिंध ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का है मामला, अभी शहरी सिंध में भी थोड़ा बहुत, बलोचिस्तान के अलग मामला हैं, यानी आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लगता है कि विदाउट फाउल प्ले भी खान साहब मुश्किल में आए, या नहीं वो 100 लोग भी छोड़ के चले जाएं और तो कोई मसला नहीं उनके लिए? बदामी भाई, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हल्का ले रहे हैं सूरत-ए-हाल को। सर मैं मासूमाना सवाल कर रहा हूँ सर, ताकि जरा सूरत-ए-हाल आसानी से वाज़ेह हो जाए। आप कुछ ज्यादा ही मासूमाना अंदाज में सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हालात ऐसे हैं कि रात के 10:30 बजे परवेज खटक साहब जो हैं वो असद कैसर के हमरा पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे के भाग लिए, तो आप खुद सोचें यार कि हालात हैं क्या। तो अभी मैं जो है वो यही बहुत ही मुहतात और मलफूफ अंदाज में सिर्फ यही आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उन पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं, अब सिर्फ एक फॉर्मल ऐलान होना है। और बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं जी कि उनको कहाँ पे रखना है, उनको डयाला जेल में रखना है या उनको कोट लखपत जेल में रखना है। तो अब इमरान खान साहब के पास मेरा ख्याल है कुछ दिन बाकी बचे हैं। जो ये हो रहा है उनके साथ, जाहिर बात है मैं उसकी तो हमायत नहीं करता, लेकिन बतौर एक जर्नलिस्ट के जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये इमरान खान साहब को एक अकेला करने की एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एफर्ट है, जिसमें आपको बहुत से चेहरे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हुए और बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अभी तक अगर कोई बंदा जो है उसने अभी तक इस वक्त रात के 11:30 बजे तक इस्तिकामत का मुजाहरा किया है तो वो शाह महमूद कुरैशी है, क्योंकि उसको वर्गलाने की पूरी कोशिश की गई, उसको भगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो ना वर्गलाए गए ना भगाए गए। तो इसमें आपको थोड़े दिनों में, ये अब हफ्तों की बात नहीं है, दिनों की बात है, आपको पता चल जाएगा कि ये कल के दिन में भी इमरान खान साहब जो हैं वो ये अपने एक करीबी दोस्त को ये कह रहे थे, जिसने मेरे साथ ये शेयर किया कि देखो यार अभी भी जो है ना मेरे सिर्फ 15 MPA भागे हैं, उन्होंने टिकट वापस किया है, और वो जो भागे हैं तो उनके हलकों से भी बहुत से लोग मुझसे टिकट लेना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को आज शायद कुछ सूरत हाल की नजाकत का एहसास हुआ है। तो इसका मतलब मीर साहब, आपका जुमला फिर खान साहब भी अप्लाई हुआ ना? ये खान साहब भी सूरत हाल को आपके ख्याल में बहुत हल्का ले रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है, बात बड़ी आगे बढ़ गई है वहां से जहां से वो सोच रहे हैं। नहीं, वो तो अब हर चीज को हल्का लेते हैं, लेकिन आपको तो नहीं लेना चाहिए ना। आपको मेरा ख्याल है कि दो या ज्यादा 3 दिन में मजीद सूरत हाल जो है वो आप पे भी वाज़ेह हो जाएगी। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के दरवाजे बंद हो चुके हैं, और अब अभी तक ये एक मैं तो बड़ी हैरत में हूं कि अभी तक वो गिरफ्तार नहीं किए गए, किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं ना, इनको चांस दिया जा रहा है, परवेज खटक से मुलाकात कर ली, फवाद चौधरी से मुलाकात कर ली, किसी और से, और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ मुलाकात, इनको चांस दिया जा रहा है। तो कोई चांस अवेल कर रहा है, कोई चांस अवेल नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो अभी तक जमी हुई हैं, खड़ी हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, ये सारे लोग जो हैं ये खड़े हैं, शहरियार अफरीदी हैं वो खड़े हैं। तो इस वक्त लगता ये है कि जिस तरह उमर चीमा, तो बिल्कुल उमर चीमा साहब जो हैं बिल्कुल वो तो बहुत पुराने कारकुन हैं। तो ये लोग जो लोग खड़े हैं उनके साथ, उनका भी हमें नाम लेना चाहिए। लेकिन जो डगमगा रहे हैं उनको हम जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमें उनका मजाक उड़ाने का बड़ा शौक है, उनका ठट्ठा उड़ाने का बड़ा शौक है, और जाहिर बात है हमें ये शौक होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई इस तरह अपनी पार्टी के साथ बेवफाई करता है, प्रेशर में आगे भागता है, तो हम यकीनन उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये सिर्फ हम नहीं उड़ाते, लोग भी उड़ाते हैं, गलियों मोहल्लों में, चौराहों में, चौकों में लोग भी यही कुछ करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी डिफरेंट है। इस वक्त हर किसी को अपनी पड़ी हुई है और हर कोई अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो एक तरफ आपकी सर्वाइवल है और दूसरी तरफ इमरान खान है।
تو آپ نے اس میں سے چوز کرنا ہے. ایک میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی پرسوں ایک بہت ہی تحریک انصاف کے بہت ہی سینئر رہنما جو عمران خان کے بہت قریب ہیں اور ابھی تک قابو نہیں آئے اور ابھی تک مفرور ہیں, انہوں نے کس طریقے سے میرے سے بات کی. وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار ایک بات بتاؤ, تمہارا سیاسی وجدان کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں اور یہ مشکل وقت جو ہے وہ 2 سال بعد 3 سال بعد گزر جاتا ہے, تو عمران خان جو ہے وہ میری جو ثابت قدمی اور میری قربانی ہے وہ اس کا کبھی اعتراف کریں گے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ تو میں نے کہا اچھا یار, میں نے کہا یار سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے, تو جواب سے شاید آپ کا دل ٹوٹ جائے, اس لیے خدا حافظ, میں نے فون بند کر دیا. سمجھ گئے ہوں گے دیکھیں نا, عمر چیمہ کی مثال میں نے آپ کو فوڈ فار تھاٹ دی, میں نے آپ کو فوڈ فار تھاٹ دیا ہے کہ جو لوگ ابھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے, ان پہ بہت پریشر ہے, وہ اپنی ذاتی ایک کمٹمنٹ کی وجہ سے کھڑے ہیں. عمران خان کے ساتھ کوئی ان کی کمٹمنٹ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ کل کو عمران خان نے ہمارے ساتھ وہی کرنا ہے جو وہ کرتا ہے ہمیشہ, لیکن وہ اپنی ہر بندے کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے, وہ اپنا کریکٹر دکھا رہا ہے. جب پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے نہیں تھا, جب پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ نون لیگ ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھتی نہیں تھی کہ بھائی یہ کون سی پارٹی ہے, تب عمر چیمہ دھکے کھاتے ہیں یہاں پہ. وہ مینار پاکستان کے جلسے سے پہلے ہر جگہ عمر چیمہ نظر آتے تھے, پھر پارٹی بدلی, عمر چیمہ سائڈ پہ, وہ عمر چیمہ آج کھڑا ہے, اور جو لوگ راتوں رات آئے پارٹی کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے وہ سائڈ پہ ہو گئے, عمر چیمہ کھڑا ہوا ہے. وہ برے وقتوں کا گورنر وہ بنا, اچھے وقتوں کے باقی عہدے سب کو مل گئے. ٹورڈز دی اینڈ کاشف بھائی صاحب, پرویز الہی کیا آپ کو ابھی تک, کل وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن ابھی تک آپ کے لیے وہ بھی حیرت کا باعث ہے کہ یار پرویز الہی کھڑا ہے یار ابھی تک؟ وہ تو ہمیشہ پرویز الہی نے کس طرح کی سیاست کی, سب کو معلوم ہے پرویز الہی صاحب نے, یہ کیا ہو رہا ہے, آج گرفتار ہو گئے ہیں. ویسے آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں پرویز الہی صاحب کے بارے میں. جی سر. کہ وہ بھی ایم اے باہر نہیں نکلے تھے گھر سے, تو باقی آپ خود سمجھیں. اچھا میں سمجھ گیا, ٹھیک تو اوکے. ٹھیک, سرپرائزنگ اس لیے دیکھیں, ایک جیل میں جا کے پارٹی بدلنا کچھ اور ہے, صحیح, اور جیل سے پہلے بدل لینا یا کر لینا وہ کچھ اور بات. دیکھیں مونس الہی ملک سے باہر ہے, دیٹ سیفٹی نیٹ از دیئر, ہی وازنٹ, وہ گرفتار نہیں تھے, وہ ایک اور بات ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اب پتہ چلے گا اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کہ وہ کیا فیصلہ. کیا لگتا ہے آپ کو, آخری سوال آپ سے یہی سوال میر صاحب سے, پرویز الہی صاحب شاید کر لیں راہ جدا؟ دیکھیں میں نے ابھی بہت لوگوں سے بات کیا, میر صاحب سے جس نے مشورہ کیا نا, اس طرح کے مشورے آج کل روز سب لوگ سب سے کر رہے ہیں. صحیح. تو مجھے اگر کسی نے کہا فون کر کے دفعہ کسی نے, سر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, میں کہا دیکھیں جی, میں اگر آپ کو کہوں یہ کر دیں اور وہ نہ ہو, الٹا پڑ جائے, تو کل تسی منو گالاں کڈو گے, میں تمہیں دوسری چیز دسا تسی وہ کر دیو اور الٹا ہو جائے تو تسی پھر بھی منو گالاں کڈو گے. مائٹ ایز ویل آپ اپنا فیصلہ خود کریں, لیو ود دی کانسیکوینسز, اس کے نتائج سے آپ نے خود ہی رہنا. صحیح ہے. پرابلم یہ ہے کہ بڑی یہ دیکھیں کل تک یا پریشرز بہت ہیں, لیٹس بی آنےسٹ, یہ دیر آر اے لاٹ آف پریشرز آن پیپل. مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے. فائنل ورڈ میر صاحب آپ بھی بتائیں, پرویز الہی صاحب آپ کے خیال میں کریں گے پریس کانفرنس, آخری جملہ میر صاحب. دیکھیں پرویز الہی صاحب کافی پریشر میں ہیں, وجاہت صاحب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, لیکن ان کو پہلے بھی تحریک انصاف میں مونس الہی صاحب لے کے گئے تھے, تو مونس الہی صاحب اب پاکستان سے باہر ہیں, لیکن کوشش وہ پوری کر رہے ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ رہے. اور دوسری طرف جو پرویز الہی صاحب کے برخوردار ہیں راسخ الہی صاحب, وہ کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی جو اہلیہ ہیں, جو کہ چودھری شجاعت صاحب کی بہن ہے, سگی بہن ہے, ایکچولی ان کی کمٹمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو جب تک پرویز الہی صاحب کی اہلیہ عمران خان کے ساتھ ہیں تو پرویز الہی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اگر ان کی اہلیہ محترمہ بریک ہو گئی تو پرویز الہی صاحب بھی بریک ہو جائیں. انٹرسٹنگ, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ہم نے ایک مدلل تجزیہ جان لیا موجودہ حالات پر. بریک کے بعد ذرا 2 ریلیونٹ لوگوں سے بات کریں گے. یہ اچانک آج کیا ہوا ہے, روپے کی قدر میں اتنا اضافہ, ڈالر کی قدر میں اتنی کمی, کل پیٹرول 8 روپے کم, یہ کیا ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہو جی ریوائول کا آغاز ہو گیا ہے. جی ایسا کچھ ہے, یہ سب کیا ہے؟ ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں بریک کے بعد. ذرا 2 متعلقہ شخصیات سے آسان الفاظ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہوا کیا ہے. روپے کی قدر میں اتنا اضافہ, ڈالر کی قدر میں اتنی کمی,
पेट्रोल कल सस्ता हो गया, गवर्नमेंट के पास तो पैसे ही नहीं है, तो पेट्रोल सस्ता, इसका हिट गवर्नमेंट कैसे बर्दाश्त करेगी? ये सब मामला क्या हैं, आसान अल्फाज में समझते हैं। शहबाज राणा साहब हमारे साथ हैं, ज़ाहिर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इकॉनमी के एनालिस्ट हैं। अभी हाल ही में इनकी खबर ने बड़ा तहलका मचाया। IMF के पाकिस्तान के जो अहम तरीन अहदेदार हैं, इनसे मकालमा हुआ। उन्होंने लिखा शहबाज राणा साहब को जवाब में एक ऐसा जवाब जो कि गैर मामूली, जिसमें उन्होंने कहा, तासुर क्या कहा कि उम्मीद करते हैं, हम सियासत पे कमेंट तो नहीं करते किसी मुल्क की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आइन के मुताबिक मामला चलाए जाएंगे पाकिस्तान में। उस पर जवाब भी दिया शहबाज राणा साहब को आयशा गौस पाशा साहिबा ने कि ये हमारे मामला में मुदाखलत की तस्वीर को बयान नहीं आना चाहिए। तो शहबाज राणा साहब हमारे साथ हैं। शुएब निज़ामी साहब हमारे ARY के इकॉनमी के रिपोर्टर हैं। सर थैंक यू वेरी मच, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो मुझे शहबाज साहब ये आप बता दें, आसान अल्फाज में जानूं कि ये आज जो हुआ है ये क्यों हुआ है, और ये सस्टेनेबल है या ये कुछ दिनों में दोबारा ये चीज़ें वैसी हो जाएंगी जैसी पहले थी, ये रुपी वैल्यूएशन और ये सारे के हवाले से? जी वसीम बदामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो आज हुआ इसको दो हिस्सों में देखने की जरूरत है। एक तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात भी, दूसरी उन्होंने उसमें बात की कि पाकिस्तान से हमने 3 मुतालबात किए हैं, जिसमें अगले माली साल का बजट, इसके अलावा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो हमने गैर मुल्की कर्जे लेने वो, और तीसरी जो चीज उसके अंदर इम्पोर्टेंट थी कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान की पॉलिसी है वो है क्या। अब इसका मतलब ये था कि इंटर बैंक में जो रुपए की कदर है वो 285 रुपए है और ओपन मार्केट में ये कुछ 315 रुपए थी, तो तकरीबन जो 30 रुपए फी डॉलर उसका जो फर्क था, ये IMF के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न था। और IMF ये समझ रहा था कि ऐसा है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रुपए की कदर को काबू करने की आर्टिफिशियली कोशिश कर रहा है। सही है। तो उस पर उन्होंने क्लैरिटी मांगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें जो आज हुआ है, एक तो ये चीज लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो फर्क है उसको कम किया जाए, बजाय कि आप इंटर बैंक का रेट मजीद बढ़ाए, डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो जो 285 रुपए का है, आप ओपन मार्केट के रेट को काबू करने की कोशिश करें और उसको नीचे लेके आए। सही है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि जो कल इनका फैसला था क्रेडिट कार्ड का, कि क्रेडिट कार्ड जो मेरा अगर बाहर से इनफ्लो आ रहा है वो तो मुझे इंटर बैंक रेट चार्ज हो रहा था, लेकिन मैंने अगर कोई किसी चीज की फी पे करनी है मुल्क से बाहर, उसका मुझे रेट बैंक में चार्ज कर रहा था ओपन मार्केट से, क्योंकि ओपन मार्केट से डॉलर उठा रहा था। तो इन्होंने कल कहा जी कि ये ओपन मार्केट से नहीं होगा, इंटर बैंक से होगा। तो कहा यह जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट है, जो डॉक्टर साहब ने खुद भी एक बात ये कही, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है, मेरे इसके ऊपर डाउट्स हैं। वो इसलिए डाउट्स है मेरे कि आपकी मार्केट के अंदर एक डेली रिक्वायरमेंट है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो आप फॉरेन पेमेंट्स करते हैं। सही है। वो इस वक्त वो रिक्वायरमेंट ओपन मार्केट से पूरी हो रही थी, उसको कल आपने वहां से उठा के आपने इंटर बैंक पे डाल दिया, तो प्रेशर आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डाल दिया। yes. तो ओवरऑल ये चीज जाके सेटल जब होगी कुछ दिनों में, तो वो फिर मेरा ख्याल वो चीजें उसी तरह पे रहेंगी जहाँ पे है, क्योंकि 15 रुपए की कमी ओपन मार्केट में होने का अगर कोई इस वजह से होता कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा गैर मुल्की कर्जा मिल गया है, को IMF के प्रोग्राम आपका बहाल हो गया है, तो फिर हमें समझ आती कि ये जो कमी हुई है बेहतर है। अभी ये वाली जो कमी है ये मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रही। सही है। तो शोएब साहब, ये मैं आपसे अगला सवाल करने से पहले ब्रीफली इसमें बताएं कि यानी इस पे इसका इम्कान है कि पता नहीं कुछ दिनों बाद या हफ्तों बाद फिर बैंक फिर यही कहे कि भाई चूंकि अब तो हम ओपन मार्केट वाला मामला तो है नहीं कि ओपन मार्केट से उठाएं और उस रेट पे तो दे नहीं रहे, इंटर बैंक वाले रेट पे दे रहे हैं, तो अब डॉलर नहीं अवेलेबल, तो डॉलर की शॉर्टेज है, तो फिर वही बात घूम के वहां आ जाए। इसका इम्कान है? जी इसका इम्कान है, और हमने ये भी देखा है कि जो इस वक्त रेट आज तकरीबन 25 रुपये 27 रुपये तक कम हुआ था, वो तकरीबन कम होके जो है वो 18 रुपये पर आ गया और 298 के आसपास जो है ओपन मार्केट में ट्रेड करने लगा। और ये आगे जाके इस बात का इम्कान है कि जब ये अपनी करेक्शन के तो ऊपर आएगा तो ये शायद 300 क्रॉस कर जाएगा, इस बात का खदशा है। क्योंकि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक वो रेट भी है जो कि हुंडी और हवाले का रेट है। जैसे ही पाकिस्तानी बाहर से आते तो उनको लोग कहते हैं जी आप हमें डॉलर बेच के चले जाएं, और वो 322 325 के रेट के ऊपर भी डॉलर खरीदने को तैयार है। तो वो भी एक प्राइस है। और ये किसी हद तक जो ये फैसला हुआ है ये गवर्नमेंट की कोशिश तो है, क्योंकि डार साहब ने पिछले दिनों ऐलान ये भी किया था कि जो डॉलर की प्राइस है वो तकरीबन 244 के आसपास है। तो वो उस हद उसको लाने के लिए जो एफर्ट्स वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करेक्शन की तरफ जाएगा और इस बात का इम्कान है कि शायद 300 क्रॉस कर जाएगा। अच्छा हो गया। अभी जरा ये बताएं आगे, अब ज़ाहिर है आज से 8 दिन बाद आना है बजट, तो क्या मैं बिल्कुल आसान सादा अल्फाज में पूछूं
تو اس بات کا کیا امکان اب بڑھ گیا ہے شعیب صاحب؟ پہلے آپ بتائیں پھر آپ بتائیے گا شہباز صاحب کہ گورنمنٹ چونکہ ہمارا جو IMF کے ساتھ جو پچھلا پروگرام چل رہا ہے اس کی تو یہ قسط مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہے, اگلی 2 قسطوں کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, 30 تاریخ کو تو پروگرام ختم ہو رہا ہے. تو اب کیا ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ طے کر لیا کہ اب IMF کے پاس فی الحال نہیں جانا, نئے مالی سال میں نیا پروگرام نیگوشیٹ کریں گے وہ الگ بات ہے, فی الحال اس لیے بھی نہیں جانا تاکہ یہ والا بجٹ IMF کے پریشر کے بغیر بے شک اس کی اکانومی کو کاسٹ ادا کرنی پڑے لیکن یہ کہ ہم ایک عوام دوست بجٹ بنا سکیں جس میں ریلیف دے سکیں. IMF تو یہ کرنے نہیں دے گا تو پھر ابھی فی الحال IMF چھوڑ دو تاکہ پولیٹیکل بینیفٹ مل جائے, ایسا بجٹ دے سکیں ہم. اس کا امکان بہت بڑھ گیا ہے شعیب صاحب؟ جی اس کا امکان بڑھ گیا ہے. جیسے ہم نے کل دیکھا کہ جو قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے الاؤنسز مانگے ان کو اپروو کر دیا گیا ہے. اب جو وفاقی ملازمین ہیں وہ 20% تنخواہ کے اوپر جو ہے مطمئن نہیں ہو پا رہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے انفلیشن کے حساب سے تقریباً 30% جو ہے وہ پینشن اور تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. اسی طرح جو ہماری پاور سبسڈی ہے اس کو مسلسل IMF یہ کہہ رہا تھا کہ 300 یونٹ سے کم لایا جائے, تو اس کو جو ہے وہ حکومت نے کسی نہ کسی حد تک کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر وہ IMF کے پروگرام میں رہیں گے یا رہتے ہیں تو وہ پاکستان کو بڑے جو ہے نا وہ ٹائٹننگ کرنی پڑے گی ان تمام ایشوز کے اوپر. تو اب حکومت کوشش یہ کرے گی کہ جو خاص طور پہ جو پاور سبسڈیز ہیں لائف لائن صارفین کے ساتھ ساتھ جو 300 یونٹ والے ہیں ان کو کنٹینیو کیا جائے. جو گیس کے لیے ہم اس وقت سبسڈیز دے رہے ہیں یوریا کھاد کے کارخانوں کو, اسی طرح جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کو, اس کو جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ بچایا جائے. ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں وہ والا ایشو آئے گا. پھر ایک اسپیشل یوتھ جو اسکیم ہے اس کو حکومت نے انہانس کرنا ہے تاکہ الیکشن میں جو یوتھ کا جو الیکشن اسٹنٹ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, ان کو روزگار دیے جائے. اور اسی طرح جو تو ایسے اور بہت آپ نے بہت سارے گنا دیا, بہت سارے اور اقدامات کرنے کی شاید گورنمنٹ کوشش کرے تاکہ اس کا سیاسی فائدہ ہو اور IMF کی موجودگی میں یہ شاید نہ ہو سکے. تو شہباز صاحب یعنی آپ کو ایسا کوئی سینیریو ممکن لگتا ہے کہ جس میں چونکہ ابھی معیشت کے لیے بہت ان پاپولر اور بڑے فیصلے ابھی بھی کرنا ضروری ہیں اور باقی ہیں, تو کوئی ایسا سینیریو آپ کو نظر آتا ہے اگر میں سیاست اور معیشت کو مکس کروں کہ یہ والا بجٹ مطلب ابھی IMF کا پروگرام ڈسکنٹینیو ہو تاکہ یہ بجٹ IMF کے پریشر سے آزاد بنایا جا سکے, پھر اس کے بعد گورنمنٹ اپنا ٹینیور جب پورا کر لے گی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو. آپ کی بات بھی ہوئی تھی, آپ نے بتایا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, کل میں کسی پروگرام میں سن رہا تھا وہ کہتے ہیں نا ہم تو کسی بھی گورنمنٹ سے IMF کہتے ہیں بات کر سکتے ہیں. تو پھر وہ جو سارے جو ان پاپولر بڑے ڈیسیجن ہیں وہ والی گورنمنٹ لے تاکہ اس کا سیاسی ملبہ کسی پہ نہ آئے اور اس دوران الیکشن اور آگے یہ ایک ممکنہ منظرنامہ نظر آتا ہے کہ نیا پروگرام والی گورنمنٹ نیگوشیٹ کرے کیئر ٹیکر. وسیم بدامی صاحب مجھے ایک ڈسکنیکٹ نظر آ رہا ہے. وہ ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کو فون کرتے ہیں اور وہاں سے ایک آپ کی کمیونیکیشن کا چینل کھلتا ہے, حکومت پاکستان بجٹ شیئر کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. اگلے دن جو وزیر خزانہ ہے وہ ہمارے دوست سلیم صافی صاحب کو بلاتے ہیں اور ان کو انٹرویو دیتے ہیں اور اس انٹرویو میں وہ ایسے سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور وہ پالیسی جو IMF کے بہت قریب ہے ان کے اور وہ پاکستان سے امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں اس کو وہ کریٹیسائز کر دیتے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر کیا چاہ رہے ہیں اور وزیر خزانہ کیا چاہ رہے ہیں, ایک ڈسکنیکٹ ہے یہاں پہ. اب اگر تو یہی مقصد تھا کہ سیاسی جو ہے وہ ایک آپ نے مقاصد حاصل کرنے جس کو بڑے اچھے طریقے سے شعیب صاحب نے ایکسپلین کر دیا ہے, تو پھر IMF کی MD کو کال کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ پھر کیا ضرورت تھی جو ایشو ایک دبا ہوا تھا اس کو دوبارہ آپ چھیڑیں اور اس سائڈ پہ آئے. دوسری چیز جو میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں رپورٹ بھی کی تھی کہ جو اگلے سال کا بجٹ پرپوز انڈر کنسیڈریشن ہے وہ نمبر چینج ہو سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ تک یا 2 دن پہلے تک وہ 14,600 ارب روپے کا بجٹ ہے جو کہ اس مالی سال سے تقریباً 52% زیادہ ہے. اور جو میری اطلاع ہے بائی لارج یہی نمبر جو ہے یہ IMF کے ساتھ بھی شیئر کیے گئے ہیں. مطلب یہ کہ ایکسپینشنری بجٹ IMF کے ساتھ شیئر ہوا ہے. تو وہ جو بجٹ میرے خیال میں اگر یہی ہے شیئر ہوا جو ذرائع بتا رہے ہیں تو وہ اس کے بجٹ خسارے کا ہدف بھی IMF کے ہدف سے زیادہ ہے اور اس کے سبسڈیز کا تخمینہ بھی زیادہ ہے. اس میں جو محصولات ہیں وہ جو IMF چاہ رہا ہے اس سے کم ہے. تو بجٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروگرام کی طرف نہیں جا رہے. کیا یہ اس کو ختم کر کے آگے نکل جائیں گے اور کیئر ٹیکر اس کے اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرے گا؟ کیئر ٹیکر کا بات چیت کرنا ایک چیز ہے اور اگلے پروگرام پہ ایگری کرنا IMF کا دوسری چیز ہے. IMF کبھی بھی اس چیز سے انکار نہیں کرے گا کہ ہم بات نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اس کے ممبر ہیں. تاہم وہ ایسی شرائط لگا دے گا کہ جس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کیئر ٹیکر کے لیے. فار ایگزامپل آپ کو IMF کہہ سکتا ہے کہ اپنے قرضوں کو ری شیڈول کروائیں. تو جب وہ قرضوں کو ری شیڈول کروانے کی بات کرے گا تو ایک لمبا پروسیس ہوگا. یاد رہے سری لنکا کو قرضوں کو ری شیڈول کروانے پہ اتفاق حاصل کرنے کے لیے باقی ممالک میں چین, انڈیا اور اس کے جو دوسرے کریڈیٹرز تھے اس کو تقریباً 1 سال لگا ہے. تو اگر یہ والا پروسیس ہوتا ہے IMF یہ والی شرط لگا دیتا ہے کہ پاکستان پہلے ڈیٹ ریسکیجولنگ کا فیصلہ کرے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے
تو پھر کیئر ٹیکرز کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا. اگر یہ شرط نہیں لگاتا ہے IMF تو شاید کیئر ٹیکرز بات اسٹارٹ کر لے اور اگلی جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے وہ ایک نیا پروگرام سائن کر لے. بٹ اگر آپ کا 9واں ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اعتماد کا فقدان وسیم بدامی کا بہت زیادہ ہوگا, اور 9واں ریویو آپ کا برج بن سکتا ہے اس پروگرام کا اور اگلے پروگرام کا, باوجود اس کے کہ یہ پروگرام ایک ناکام پروگرام کے طور پر ختم ہو رہا ہے. اگر 9واں ریویو ہو بھی جائے تب بھی. یہ شعیب صاحب فائنلی آپ سے کامنٹ کریں, بڑا انٹرسٹنگ جو ایک تضاد نکالا ہے اس میں شہباز صاحب نے کہ بھئی ایک طرف یہ ایسا لگتا ہے کہ چاہتے ہی ہیں کہ بھی IMF نہ ہو, چلو تاکہ اپنا بجٹ بنا لیں. دوسری طرف اگر وزیر اعظم فون کر رہا ہے IMF کے تو بھائی مطلب کوئی مذاق تو نہیں ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ بڑا ڈیسپریٹ ہے وہ کہ کچھ نہ کوئی مل جائے. پھر یہ کہ بچوں کا کھیل بھی نہیں ہے کہ یار چلو یہ والا پورا نہیں کر رہے اگلے بات کریں گے. بھائی ظاہر ہے اس سے کانفیڈنس کو ایک ہٹ پہنچتی ہے جو کہ جب آپ کل دوبارہ بیٹھیں گے IMF کے ساتھ تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی جان آپ نے پہلے یہ کیا تھا, تو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. تو یہ تضادات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ الیکشن بجٹ لانے کی کوئی کوشش کر رہی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا ایک پیٹرول اسکیم ہے جو کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے لے کر آنی ہے. اس کے اوپر جو ہے IMF کو تحفظات ہیں, تو یہ ہائیسٹ لیول پر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اسکیم جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر آئے تاکہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو جو ہے رعایتی ریٹوں پر پیٹرول کی فراہمی وہ کی جا سکے. ساتھ ساتھ جو ہے مختلف اسکیم جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا یہ تمام کی تمام اسکیمز وہ ہیں. اب حکومت کی کنڈیشن اس طرح کی آگے کہ حکومت جو ہے وہ IMF سے جان چھڑانا بھی چاہتی ہے اور اس کو رکھنا بھی چاہتی ہے, کیونکہ اگر IMF سے جان چھڑا لی مکمل طور پر تو جو دوست ممالک ہیں جو ہمارے امدادی ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہے, ایشیائی ترقیاتی بینک ہے, باقی جو امدادی ادارے انہوں نے ہمارے ترقیاتی پروگرامز کے اندر جو ہے پارٹنر بننا ہے, تو ان کے تحفظات پھر کون دور کرے گا؟ جو ہم معاشی نظم و ضبط قائم کرنا چاہتے ہیں, جو ہماری شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو خسارہ ہے یعنی کہ ہماری آمدن اور اخراجات کا جو فرق ہے اس کو ہم کیسے مینیج کریں. تو انٹرسٹنگ تھے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ شہباز صاحب, شعیب صاحب دونوں کا بہت بہت. اور جاتے جاتے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب نے ملاقات کی حافظ نعیم الرحمان صاحب سے, کراچی کے میئر کے لیے ان کی باقاعدہ طور پر حمایت کا اعلان کر دیا ہے. وقت کیسے بدل رہا ہوتا ہے آپ دیکھیے. آج سے کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان سینئر نائب صدر فواد چودھری صاحب سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی حمایت کر دے میئر کراچی کے لیے, تو ان کا یہ جواب تھا. اسی پر ہم یہ دیکھیے اور اسی پر پروگرام ختم کریں گے. دیکھیے کوئی بہت کین نہیں ہے جماعت اسلامی سے اتحاد کے لیے. وہ کبھی جو ہے وہ نواز شریف کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی وہ پیپلز پارٹی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں. صرف وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں اور ایش کریں, اور بلکہ امیر جماعت اسلامی بھی حافظ زرداری صاحب کو بنا دیں وہ ہماری طرف سے. اگر حافظ نعیم نے زرداری صاحب کے ساتھ جانا ہے تو پھر کراچی کے عوام کے دشمنوں کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے. ہم ڈپٹی میئر وغیرہ تو بالکل بھی نہیں لیں گے, اور ہم نے یہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہم کسی حکومت میں تو بالکل نہیں جائیں گے. کلیئر پوزیشن ہے یہ ہماری پارٹی کی. کل ملیں گے انشاءاللہ, اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.